السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. معزز اور محترم علماء کرام، فاضل گرامی، فضیلۃ الشیخ پرویز عالم رحمانی مدنی حفظہ اللہ، نائب ناظم ضلع جامعۃ اہل حدیث ناگپور ممبئی، فضیلۃ الشیخ عبد الجلیل صاحب ریاضی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد اہل حدیث مانٹو، اور انتہائی قابل قدر مسجد اہل حدیث کندی پاڑا کے صدر محترم جناب رحمت سید صاحب، اور یہاں کی مقامی جمعیت، اسی طرح بھانڈوپ اور کندی پاڑا کے بقیہ اور ذمہ داران، قابل قدر ممبران، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج حسب اعلان کندی پاڑا کی مسجد اہل حدیث میں پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے، اور الحمدللہ ہم آپ سے ملاقات کر سکے اور آپ کے روبرو دینی باتیں کرنے کا موقع پا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے، اور ہم جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ضلعی جمعیت کے بارے میں یہ خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ میں ایک ناتجربہ کار شخص، اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھ دی گئی، لیکن اپنے بزرگوں کے مشورے سے ہم اس ذمہ داری کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اسے منظم کرنے کے لیے ہم نے اسے ٹرسٹ کی شکل میں رجسٹر کرانے کی کوشش شروع کی تھی، الحمدللہ 2 ہفتے پہلے قبول ہو گئی، اور
اللہ کی توفیق سے اپنی ضلعی جامعہ اہل حدیث ناک ایسٹ ممبئی ایک ٹرسٹ کی شکل میں رجسٹر ہو گئی، اور ضلعی جمعیت کے جو 7 ممبران ہیں وہ سب اس کے ارکان ٹرسٹیان ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ ہو، اس کا اپنا اکاؤنٹ ہو، اور تمام کام منظم انداز میں آگے بڑھے۔ تو آپ سب کے بھی آپ بزرگوں کے مشورے کی بھی ضرورت ہے، اور جو نوجوان مقامی جمعیتوں سے جڑے ہیں انہیں بھی جوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنی یہ جماعت جو توحید کی علم بردار، جس کا منہج سلف ہے، جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے سلف کے مطابق سمجھ کر آپ تک پہنچانا چاہیے، وہ جماعت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے مشن میں آگے بڑھے، دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچائے، اور اسی راہ میں رہتے ہوئے اپنی کاوشوں کو سرو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کی دین کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی سکون، قلبی اطمینان، اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھی فوز و فلاح اور کامیابی و کامیابی نصیب کرے۔ راحت حسین صاحب کو میں نام سنتا تھا، میں شہر سے آتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ راحت حسین صاحب جو ذمہ دار ہیں، صدر صاحب نوجوان ہیں کہ بزرگ؟ تو الحمدللہ ملاقات ہوئی۔ دراصل میں نے ٹارگیٹ کیا کہ اپنے ضلع کی وہ مسجدیں جو چھوٹی ہیں، جہاں پر عام طور سے لوگ نہیں جاتے، مقررین نہیں پہنچتے، وہیں کے امام محترم کے اپنی خدمات میں جاتے، وہاں تک پہنچا جائے، ان کے حالات سے آگاہی ہو، واقفیت ہو، وہاں کے ماحول سے واقفیت ہو، اور پھر اس کے مطابق وہاں کیا ضرورتیں ہیں یہ جان کر پھر دعوت توحید کو آگے بڑھایا جائے تو زیادہ کارآمد ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہہ لیجیے ایک غیر مرتب کہہ لیجیے اجلاس، یا بہت زیادہ منظم نہ صحیح، لیکن الحمدللہ اپنے مسجد کے مسلیوں، مرد حضرات اور خواتین پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ میں سمجھتا ہوں اہل توحید کا قافلہ ہے۔ تو ہمارے لیے تھوڑا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توحید پر آخری دم تک ثابت قدم رکھے، ہماری دعا۔ تو راحت حسین صاحب بزرگ ہیں، ہم نوجوانوں کو مشورہ دیں کہ آپ بزرگوں سے مشورہ لیں، خاکہ بنائیے اور اس میں آپ پانی ڈالنے کا کام، مشورے بزرگوں کے، لیکن کاوشیں اور کوششیں اس میں پانی بھرنے کی ہماری طرف سے ہونا چاہیے، تو پھر اس طرح سے دین کا ایک کارواں منہج سلف کے مطابق آگے بڑھے۔ چیزیں کچھ کوتاہیاں ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے بھی ہوئی، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے منظم کیا جا سکے گا، اور آئندہ جو پروگرام ہوں گے وہ اور اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمزوریوں کو معاف فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے 3 عظیم نعمتیں اور ان کی قدردانی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی، اور اس کا تعلق ہمارے اپنے جسم اور فزیکل باڈی سے۔ وہ 3 عظیم نعمتیں اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے احسان کے طور پر بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اگر آپ
قرآن میں سورہ ملک کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 23 میں ہے وَالَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہارے لیے کان بنا دی، سماعت دے دی، والابصار، آنکھیں دے دی، بصارت ہوتا پکڑا، والافئدہ، اللہ نے دل عطا کر دی، قلیلا ما تشکرون، پھر اللہ کہتا ہے بہت کم ہے جو تم شکر کر رہے ہو نا، بہت کم۔ اللہ اکبر، ان تین نعمتوں کا ذکر اللہ نے ایک آیت میں کیا، کان، آنکھیں اور دل۔ آپ نے غور کیا اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو؟ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بلا مطالبہ دیا اور بلا معاوضہ دیا۔ میرے بھائی کسی نے اللہ کو اس کے لیے کچھ پے کیا ہے؟ بولو نہیں، بلا معاوضہ نہیں۔ آپ اس کی قدردانی کرنا چاہتے ہیں تو کسی بہرے کے پاس بیٹھ جائے، جو آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ چلاتا ہے، اشارے کرتا ہے۔ کسی ایسے بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں اس کے کاموں کو مشین کی ضرورت پڑ گئی، جو بہت دھیان دیتا ہے جب آپ کی باتیں زور سے کہی جانے پر آہستہ سے سنتا ہے، تو پھر آپ کو اسلام کی عظمت، اس نعمت کی عظمت کی قدردانی کرنا آسان ہو جائے۔ یہ کام کیا ہے میرے بھائی؟ اگر آپ غور کریں تو یہ باریک سا پردہ اور چھلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ صلاحیت پیدا کر دی، اللہ نے اس میں وہ قوت بھر دی ہے کہ انسان اسی پردے کے ذریعے دنیا جہان کی سنی جانے والی تمام چیزیں سنتا بھی ہے اور اس میں فرق بھی کر لے جاتا ہے۔ گلی میں کوئی آواز لگا رہا ہو، پکار رہا ہو، آپ یہی کہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب کی آواز۔ یہی کان دیکھے بغیر پتہ لگا لیتا ہے کہ جو آواز آ رہی ہے یہ بلی کی ہے یا کتے کی بھونک، یہ گدھے کا گنگنانا ہے یا ہاتھی کا چنگاڑنا، یہ شیر کا دھاڑنا ہے یا گیدڑ کی پھپکی ہے، آواز صحیح۔ یہی قوت سماعت جو اللہ نے دی ہے، ہم اسی سے استفیض کرنے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس عظیم نعمت کی ناقدری سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کے لیے بھی اصولوں پر ہمیں چلنا ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، وہی اس کی قدردانی، اس کے برے استعمال سے بچنا ہے جو اس کی ناقدری ہے۔ میں اس مختصر وقت میں انشاءاللہ اسی پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صدر صاحب سے میں نے پوچھا عشاء کے بارے میں، تو آپ کے ہاں جو معمول کے مطابق عشاء ہوتی ہے اسے ہو سکتا ہے 15-20 منٹ لیٹ ہو، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ 9:30 بجے تک عشاء کی نماز پڑھیں گے اور اذان۔ میرے بھائی یہ جو قوت سماعت ہے، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک انسان کے لیے صراط مستقیم پانے کا ذریعہ ہے، ہدایت کی راہ پر آنے کا ایک سورس ہے۔ ہمارا کام ہم سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ آئیے قرآن سے ایک حوالہ دیتا ہوں، سورہ جن پڑھیے، آپ 29ویں پارے میں سورہ جن پڑھیے، اس کی 1 اور 2 اور 3 نمبر کی آیت، تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ إِلَيَّ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اللہ کہتا ہے
کہ نبی کہہ دیجیے میری طرف اس بات کی وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور وہ کہہ پڑے کہ ہم نے تو بڑا تعجب خیز کا نام سنا ہے، یعنی علم رشد جو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی تو ہم اس پر ایمان ہم نے اسے مان لیا، وَلِنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ جنوں کی جماعت کو ایمان کی دولت مل گئی، جانتے ہیں کہ کیسے؟ مکے کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت کے بعد کا زمانہ ہے، مکے میں آپ نے 13 سالہ نبوت کی زندگی گزاری، 10 سالہ مدینے میں، اسی 13 سالہ زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ مکے سے قریب وادی نخلہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف فرما گئے۔ صبح فجر کی نماز آپ نے صحابہ کو پڑھائی، قرآن کی تلاوت جہری انداز میں آپ کر رہے تھے، وہاں سے گزرنے والے جنوں کا ایک قافلہ گزرا، اور اصل میں یہ وہ قافلہ تھا جسے حکم ملا تھا، جنوں کی میٹنگ ہوئی تھی کہ ذرا پتہ لگاؤ، ہم لوگ پہلے آسمانوں سے چپک کر وہاں پہنچ کر باتیں سنتے تھے، لیکن اب ہمیں اس کی اجازت ہے، شہاب صادق ہمارا پیچھا کرتا ہے اور ہمیں ختم کر دیتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری کی سزا مقرر ہو گئی، ماجرا کچھ ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ چینوں کی جماعت چاہو بکھر جاؤ اللہ کی دھرتی پر، پتہ لگاؤ کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ اسی دوران جنوں کا یہ قافلہ ہے، جب اس تحقیق میں ادھر ادھر سرگردہ تھا، تو وہاں فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے سے ہو کر گزر رہا تھا، آپ کے تلاوت قرآن کی آواز، کیونکہ آپ نماز پڑھا تھے، اور آپ کی اس تلاوت کو سن کر سمجھ کر، کیونکہ وہیں آ رکھے تھے وہ ایمان پہ، اور انہوں نے بعض واقعات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے گھر بھی دعوت دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے گھر بھی آپ وہاں دعوت دے کر، ایک موقع ایسا بھی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپ ان کے جھرمٹ پہ سو رہے تھے، اور صبح کو جب صحابہ اٹھے تو دیکھا ہمارے قائد، ہمارے رہنما ہادی والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں، سب لوگ بہت پریشان، ہر کہیں کچھ سے بکھر گئے، گھٹنے کے لیے پیارے نبی ہے کہاں، یہاں تک کہ انہوں نے نماز ادا کی، قوم صحابہ نے، اور پھر ڈھونڈ ہی رہے ہیں، پریشان ہیں، بے چین ہیں، جب صبح کی پھوٹی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے تشریف آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ بڑی بے چینی میں اپنے وقت گزارا ہے، آپ کو تراشتے ہوئے، کہا جنوں کی جماعت آئی ہوئی، انہوں نے مجھے بلایا اور میں ان کے یہاں دعوت دینے کے لیے گیا۔ اچھا، اسے پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے جس طرح نبی تھے، ایسے ہی جنوں کے بھی آپ نبی اور رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ تو جنوں کو قرآن کی تلاوت سننے سے ہدایت ملی، ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں، یہی قرآن جب بعض انسانوں کے دلوں میں بھی گیا، ان کے کان کے راستے سے ہوتے ہوئے انسانوں نے بھی صراط مستقیم پائے، ایمان اور اسلام کے آغوش میں آ گئے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ جو علامہ صفی الرحمن بارکپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں ذکر کیا، مکی زندگی میں، کہ مکہ والوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت التبلیغ کھل کر سامنے آ گئی تو مخالفت انہوں نے شروع، مکے آنے والوں کو بھی وہ روکتے تھے کہ دیکھو محمد بن عبداللہ کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دور رہنا۔ اسی درمیان حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، جو یمن کے قریب ایک قبیلہ دوس آباد ہے، اس کے سردار تھے، جو اپنے زمانے کے شاعر اور پوئٹ تھے، ایک زبردست عربی ادیب تھے، ناقد اور کریٹک تھے،
مشاعروں میں پہنچ کر کے لوگوں کی شاعری پر تجزیہ اور تبصرہ کرتے تھے، کس کا اچھا کس کا برا. وہ مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا. سرداران قریش ان سے ملے کہ قبیلے دوس کا سردار آیا ہوا ہے. انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر آئے ہو، آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے، لیکن دیکھو بنو ہاشم کے ایک فرد محمد بن عبداللہ، ان کی بات نہ سنو، جادو چل جاتا، تو رہنا ان سے. وہ بول رہے ہیں اتنا رس گھولا ہمارے کانوں میں انہوں نے کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ ٹھیک ہے جب اتنے شاید تھا یہ ہمارے ہیں تو نہیں سنو گا ان کی بات. وہ آ کر انہوں نے رات گزاری اور پھر جب صبح حرم جانے لگے تو وعدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی کے دھاگے نکالے اور اپنے کانوں میں ڈالے. ٹھیک ہے محمد کی بات میں نے سن صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے میں حرم کی طرف چلا اور ابھی ان کے قدم حرم کی طرف پڑ رہے تھے. وہ کہتے ہیں میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا شروع کیا. اے طفیل، تم تو عربی ادیب ہو، تم تو زمانے کے شاعر اور ناقد ہو، کریٹک ہو، مبصر و تجزیہ نگار ہو، لوگوں کے اچھے برے کلام پر فیصلے سناتے ہو. واقعی محمد میں کون سی ایسی بات ہے کہ اگر وہ سن لو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو اچھے برے کو پرکھنے کی طاقت موجود ہے. سننا چاہیے. تو وہی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی کے کہے نکال بات نہیں، میرے زمین نے مجھے ملامت کر، میں آخر کیوں نہ سن، کون نے تو مجھے گمراہ کر دی، میں تو اچھا برا سمجھتا ہوں. کہتے ہیں میں نکال کر کے حرم پہنچا، میں نے اپنی عبادت سجا طواف کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ محمد ایک جگہ اور ان کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، عبادت اپنی کر رہے ہیں. بس بڑی دوری پر ٹھہر گیا جہاں تلاوت کلام اللہ کی آواز جو محمد بن عبداللہ کی زبان سے نکل رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان سے ٹکرا گئی. جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے اور اپنے گھر کو روانہ ہوئے تو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھے کیا. وہ جاتے جاتے اپنے گھر پہنچ گئے، داخل ہوئے، بیٹھے نہیں ہوں گے کہ میں نے تھوڑی دیر میں جا کر ان کے گھر پہ دستک دی، ناک کیا، السلام علیکم، اور پھر دروازہ کھلا. کون ہو؟ طفیل ہو، قبیلے دوس کا سردار، آ جاؤ خوش آمدید، طفیل آ جاؤ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا. کیا ماجرا ہے؟ طفیل کیسے آنا ہوا؟ طفیل نے پوری داستان سنا کہ میرے رسول میں مکہ آیا تھا تو اہل مکہ نے مجھے یہ بات سنائی، سمجھائی، نصیحت کیا کہ میں آپ کی باتیں نہ سنوں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کلام آج میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے وہ کسی انسان کا نہیں، رب الانس والجان کا کلام. وہ عرش والے رب کا کلام، ایسا کلام میں نے نہ کسی شاعر سے، نہ کسی بڑے سے بڑے ادیب اور پوئٹ سے کسی سے نہ سنا کہ صرف اور صرف رب العالمین کا کلام ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اسلام میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں آپ ہوتا کہ پیغمبر اور رسول اس کے بندے ایمان لے مومن بن گئے. ذریعہ کیا بنا میرے بھائی؟ بے قوت سماع، بے کان جو اللہ نے دیا. اسی طرح قبیلے ازد شنوعہ کے ایک فرد، قبیلے ازد شنوعہ یمن کا ایک قبیلہ تھا اس زمانے میں، اس کے ایک فرد زمان الازدی تو تشریف لاتے مکہ آتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. زمانے جاہلیت میں بھی کعبہ کا طواف لوگ کیا کرتے تھے، فوقاً فوقاً آیا کرتے تھے، اسے بڑی بات سمجھتے، لیکن ان کا اپنا انداز تھا طواف کرنے کا. یہ جو ابھی طواف کعبہ کے اصول اور ضوابط شریعت نے طے کی اس زمانے میں یہ نہیں، اپنے اپنے انداز کا لوگ یہاں تک کہ پرانا ہو کر ننگا بے لباس ہو کر مرد اور خواتین سب طواف کرتے ہیں. لوگ آتے تھے. زمان الازدی کیا ہے جو اپنے زمانے کے ایک راکی تھے، جھاڑ پھونک کرنے والے بڑے ماہر مشہور زمانہ انسان، لوگوں سے علاج کروانے کے لیے جاتے تھے. وہی ہاں ہمارا علاج کرتے، ہمارے پاگل پن کو دیکھ لو کیسے ٹھیک ہوں گا میں.
کے پاس جاتے تو زمان الازدی جب آئے تو مکے والوں نے انہیں بھی روکا، زمان سب کچھ کرو، ایک چیز سے دور رہنا. کیا بات ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ نے ایک شخص ان کی باتوں میں مت آنا اگر وہ کسی بات کرتے ہیں. ہاں بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دیا ہوگا، ماں اور بیٹی کے درمیان دراڑیں پیدا ہو گئی، باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے جدا، شوہر اور بیوی ان کی محبت ہو گئی، انہوں نے دراڑ پیدا کر ایک مومن دوسرا کا. ان کی باتوں میں مت آنا. تو سن تو لیا دماغ نے، لیکن دماغ سوچ رہے تھے کہ میں تو اپنے زمانے کا بڑا اشرام کرنے والا انسان، میرا شوہرہ ہے، میری اپنی پبلسٹی. آخر اگر محمد نے پاگل بنے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں بقصد ارادہ گیا ان کے پاس کہ سنو کیا بولتے ہیں، کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے ان کے اندر، اگر کچھ ایسا ہوگا بہت بڑے جن شیطان کو میں تو اس کا مائنڈ سے چھوڑا دوں. تو کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے محمد بن عبداللہ سے بات کہنے لگے کہ بتائیے آپ پر اگر کسی چیز کا سایہ ہے، کوئی بھول پریت آپ کو ستاتا ہے، کوئی اور تکلیف ہے محمد تو مجھے بتاؤ، میں رقیہ کرتا ہوں. میں جھاڑوں کا ماہر انسان ہوں، پر سے اپنے علاج کے ذریعے سے دور کر. تو پیارے نبی نے کہا ضمانت آپ نے اپنی بات کہہ لی؟ بولے ہاں میں نے کہی. تو کہا میری سنت بات ٹھیک ہے سنائیے. پیارے نبی نے شروع کیا ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ضمانت سن رہے کہتے ہیں پیارے محمد ایک بار اور پڑھ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے دوبارہ سنا ہے، کہا میری التجا ہے ذرا ایک بار اور یہ کلام سنا دیجیے جو آپ نے پڑھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ان کو اپنا یہ خطبہ مسلموں میں پڑھنا سنا ہے. وہی خطبہ میرے بھائی ابھی جو ہم نے اور شیخ عبدالجلیل صاحب ریاضی نے آپ کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسلم تیسری بار نبی نے سنا ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ دماغ کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑے بڑے ساحروں، جادوگروں، کاہنوں، عرافوں کا کلام سنا ہے، بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن جو وزن اس کلام میں ہے محمد جو آپ کی زبان میں ادا فرمائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ زبان رسالت کے علاوہ کوئی اور ایسا کلام کہہ نہیں سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں ایمان لے مسلمان ہو گئے، مکہ کا واقعہ ہے. ذریعہ کیا بنا؟ یہی کان، یہی سماحت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. جب آپ اس کی قدردانی کرتے ہیں آج افسوس کا مقام ہے ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے دل قرآن کی طرف زیادہ رکھا. ہم ان آنکھوں سے میرے بھائیوں بری چیزیں دیکھنے کے عادی بن گئے، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے نا. راتوں رات اپنے اپنی نیندیں قربان کر ڈالی، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں آج ہمارے نوجوان، کیا کیا سنتے ہیں. یہ ناقدری اللہ کے لیے نوجوانوں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بہت عظیم نعمتیں ہیں اور اللہ نے بالکل سیکوینس میں ان کا ذکر فرمایا اور کہا. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 63 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. دیکھو
جس بات کے بارے میں تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہے نا، اس راستے کی شبت کو ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن جواب دے سوال ہوگا۔ تو اللہ نے اصول اور ضابطے دے دیے کہ اے میری بندو، اے میری بندیوں، یہ جو عظیم نعمتیں میں نے دی ہیں نا، تو ان کے ذریعے سے صراط مستقیم پر ان کے ذریعے صراط مستقیم پر رہنے کے لیے اسباب تلاش کرو تاکہ ثابت قدم رہو، اس کا اچھا استعمال کرو۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، آپ اگر سورہ طاہر پڑھیں گے آیت نمبر 2 اور 3 میں، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ملے جلے نطفے کے ذریعے پیدا کیا تاکہ ہم انسان کو آزمائیں، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اس انسان کو سمیعا بصیرا بنا دیا، کان والا کہ وہ سنے، آنکھ والا کہ وہ دیکھے، اور ہم نے اس کو راستوں کی ہدایت فرما دی۔ اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے اللہ کی عبادت کر کے، اور چاہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کر کے ناشکرا بن جائے۔ تو یہاں اللہ نے انسان کے سمیع بصیرہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کو ہدایت کا اور گمراہی کا ذریعہ بنایا کہ جو اپنے کان کا، اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو راہ راست سے بڑھ جائے گا۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد، میرے بھائیوں، کس قدر گناہ میں لطفت ہے، اور وہ گناہ یہی کان، یہی آنکھیں کر رہی ہے۔ بتاؤ کہ یہ سچ نہیں ہے؟ یار ہمارا جوان اپنے اینڈرائڈ فون کے ذریعہ میوزک سننے کا عادی ہو گئے۔ نوجوانوں کی ٹیم کموں پر بیٹھتی ہے، اور لو بھائی آپ کے پاس نہیں تو یہ لوگ میرا بلوٹوتھ ہے، ایک آپ لگا تو ایک میں لگا، اور اس کے بعد پسند کا گانا میوزک شروع۔ تو ہمارے نوجوان اس برائی میں لت بتاتے ہیں، گانوں پڑھتے ہیں۔ اللہ نوجوانوں ہوش کے ناخن، صحابہ کرام کس طرح بچتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک روایت جو سنن ابو داؤد کی میں آپ کو سناؤں، حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں سفر پہ جا رہا تھا، اور ایک بستی سے جو ہم لوگ گزرے تو وہاں سے بانسری کی آواز آ رہی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کان میں ڈالی۔ راستہ یہاں سے چل رہے تھے، بدل کر دوسری طرف چلے گئے، اور راستہ چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے، دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ٹھوس لیا، آگے بڑھ دور چلے گئے۔ پوچھتے ہیں نافع آواز آ رہی ہے؟ نافع نے اشارہ کیا، آواز آنا بند۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے انگلیاں باہر کی اور فرمایا ہے کہ اے نافع، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے بھی دیکھا ہے، جب بھی اس طرح کے بانسری کی بانسری کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی تو آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی۔ بتاؤ، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کام آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے، اپنے بھائی کی جاسوسی، گھروں میں عورتیں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتی، کتنے گھر اس کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک ساس اپنے بہو کی جاسوسی کر رہی ہے، کہ میرا بیٹا تو جاب پر ہے، ذرا دیکھو میری بہو کیا کر رہی ہے، کان لگاتے، بیٹا آتا ہے تو اس کو اس کے کان میں بات نہیں۔ اور کبھی یہی بہو اپنے ساس کے پیچھے پڑتی ہے، جاسوسی کرتی ہے، اور اپنے شوہر سے لگاتی۔ کتنے گھروں میں میرے بھائیو اس طرح ساس اور بہو کے جھگڑے یہاں تک پہنچ گئے، اب دونوں ایک ساتھ رہنے کی طرح سے نہیں، کسی کام کا غلط استعمال۔ تو میرے بھائیو، یہ جو جاسوسی ہوتی ہے نا، اس کا ذریعہ یہی کان ہے۔ کیا جرم ہے یہ؟ کیسا جرم ہے یہ؟
آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں جو صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه العنق يوم القيامه کہ جو شخص کسی قوم کے بات پر کام کرے جاسوسی کرے حالانکہ وہ لوگ اس بات کو سننا کسی اور کے لیے ناپسند کر رہے ہوں کہ کوئی ہماری بات نہ سن پھر بھی ہم جاسوسی کرتے اگر ہم کسی کی بات سنتے ہیں جبکہ وہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری بات سنی جائے تو اس جاسوسی کا جرم اس کی سزا کیا ہے قیامت کے سب فی اذنیہ العنق اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا یہ جرم ہمارے کانوں میں تو میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا کھڑے بن جائیے ایک کھڑے مسلمان بن کر زندگی گزاریے کسی کا کوئی عیب کوئی کمی اس سے جا کر ملیے بولیے اس کو ٹوکیے اس کی اصلاح کیجیے یہ سب سے اچھی بات اس کے سامنے بولیے جاسوسی کرنا دو بھائیوں میں لگانا دو بہنوں میں جھگڑے کرانا ساس اور بہو میں اس طرح سے میرے بھائی دراڑیں پیدا کرنا اور یہ تمام چیزیں ہمیں اگر اصلاح کرنا ہے تو اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنا اسی طرح ہمارے اسی کان کی ناقدری اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری باتیں سنتے اور سن کر کے بہت جلدی فارورڈ کرتے جسے ملے اس کو سنا دیا جسے ملے اس کو سنا دیا جانتے ہیں میرے بھائی اس کا رزلٹ کیا ہے اس خبر کی آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ نے بیان کر دیا ایک دو روز کے بعد پتا چلا وہ خبر جو آپ نے دی تھی وہ غلط ہے تو جن جن کاموں تک آپ نے خبر پہنچائی ہے نا سننے کے بعد وہ سب آپ کو یا تو واٹس ایپ کریں گے جب ملیں گے تو کہیں گے یار غلط ہے جو کچھ آپ نے پہنچایا کچھ بھی آپ پہنچاتے رہتے مطلب ان کی نظر میں آپ کا وقار گر گیا آپ کی عزت کم ہو گئی اور اللہ نے کرے وہ دن آئے گا کہ وہ آپ کو جھوٹا سمجھے کچھ بھی انسان بیان کرتا ہے ہوا بازی کرتا ہے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کفا کتبا ان یحدث بکل ما سمع ایک انسان کے چھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو سنے بیان کرے تحقیق نہ کرے اسی لیے قرآن نے کیا اصول دیا سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ اے ایمان لانے والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر ہے خاص کر اگر وہ فاسق و فاجر انسان ہے تو ضرور تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم غیر تحقیق کے اس خبر پر ایمان لاتے ہوئے قدم آگے بڑھاؤ اور پھر تم اپنے اقدام پر تمہیں کافی افسوس ماننا پڑے کاش میں نے اسے نہ کیا ہو اس خبر کی بنیاد پر میں نے قدم نہ بڑھایا ہوگا تو میرے بھائیوں ہمیں تحقیق کی زندگی گزارنی سنی سنائی بات کو لے اڑنا یہ فاسقوں فاجروں کا کام اچھے سچے انسان کا کام نہیں قرآن کی حدیث کی روشنی میں میرے بھائیو ہمیں خبروں کی تحقیق کرنا آپ دیکھیں آج زمانہ جھوٹ کا ہے آج غلط کو میڈیا جھوٹ کو اس قدر پروپوگیٹ کرتا ہے کہ آپ اسے سچ ماننے لگتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ آج روزگار بول رہا ہے جھوٹی باتوں کا پرچار ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی سچائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں ایک مسلمان کا شیوا کیا ہونا چاہیے کہ بھائی سنو لیکن کیا وہ بات صحیح ہے ضروری ذرا ساودھان کرو تحقیق کر لو معلومات لے لو اس کے آتھینٹک سورسز پر جا کے ذرا چیک کرو یہ خبر کہاں سے نکلی ہے اور کتنی ہمارے کچھ نوجوان مشہور کوئی زبیر کوئی فلاں اور فلاں ماشاء اللہ نے پیدا کیا باقاعدہ سوشل میڈیا کی پھیلائی گئی بے بنیاد خبریں جھوٹی خبریں باقاعدہ انہوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی مہارت کے تھرو انہوں نے اس کو باقاعدہ چھان بین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو کتنی بڑی جھوٹ ہے یہ جو لوگوں نے پھیلایا ہے اور سچ یہ ہے جو یہاں پر موجود ہے لیکن آپ بیچارہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر باہر گئے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی عبادت فرمائے تو میرے بھائیوں یہ تمام کام ہمارا کہاں ہماری آنکھیں کر رہی غلط سمتوں میں ہم جا رہے ہیں انہیں کے ذریعے حالانکہ نعمتوں کی ناقدری ہے اللہ کے سوال ہوگا غیبتیں ملی کانوں سے سنتے
جھوٹ سنتے ہیں، چغلیاں سنتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ اور کبھی کوئی واقعہ رونما ہو گیا کہ کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی گناہ والی بات کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو غیبت کرنے سے بچاتے، جھوٹ بولنے سے بچاتے، چغلی کھانے سے بچتے تھے، اور سنتے بھی تھے اور ٹوکتے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ ہے؟ ایک بار آپ کے گھر میں ایسا ہو گیا، آخر انسان ہی تو تھے، آپ کے ازواج مطہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عائشہ کہہ رہی، جب عائشہ نے سنا کہ صفیہ کا ذکر میرے گھر میں ہو رہا ہے، میرے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر چھیڑ رہے ہیں، تو عائشہ چونکہ صفیہ کی سوگن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں کئی بیویاں تھیں، بیویوں کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ سوگنافے کا رشتہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے سوگن کی جھاڑ بہت مشہور ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ پڑی، پیارے رسول میرے سردار صفیہ میں کیا خوبی ہے، آپ کیوں میرے پاس ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ انہا کذا و کذا، وہ تو ایسی اور ایسی۔ دیکھیے بشریت ہے، انسانیت، ان کے انسان ہونے کی دلیل، وہ تو ایسی اور ایسی ہیں، ناٹی ہیں، بس قد ہے میں ہائی دے دوں، کیا خوبی ہے ان کے پاس؟ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا لیکن کیا نظر انداز کر دیا کہ میری چہتی بیوی، ہاں عائشہ فقیہ، اس نے کہا ہے تو چلو رہنے تو معاف کر تو جانے تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اسٹیپ لیا، اور باقاعدہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ انکی قلت کلمۃ لو مسجت بماء البحر لمسجته، عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے صفیہ کے پیچھے کہ اگر میں اس بات کو لے جا کر کے سمندر کی اتنا گہرائیوں میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی اس سے اوپر اتنی زہر عائشہ میں صفیہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ اپنے کام کی قدر کرنا چاہتے ہو نا، ان نعمتوں کی قدردانی آپ کو کرنا ہے، آپ اللہ کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے، رشتے دار کے ساتھ بیٹھے، اگر کسی نے غیبت کے لیے زبان کھولی صرف اتنا کہہ دیجیے، کچھ اور نہیں کہنا۔ میرے دوست ٹاپک بدلتے ہیں، چلو میں دوسرا ٹاپک پہ، بزنس پہ، کاروبار پہ بات کریں، چھوڑو اس، ایک سے دو بار اپنے اس جگری دوست کو آپ کہہ کر دیکھیے، اپنے اس رشتے دار کو روک کر دیکھیے کہ بھائی ٹاپک دوسرا، چلو ہم بدلتے ہیں، یہ ٹاپک پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ کو پسند، اللہ کے پسند دوبارہ آپ نے جب کہہ دیا، تیسری بار وہ ساتھی آپ کا، وہ دوست آپ کا، وہ رشتے دار آپ کا جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا، وہ بالکل اختیار کرے گا کہ اسے پسند نہیں ہے، میں نے ہمت رکھیے، اللہ آپ سب کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کرنا ہے ہمیں، شیر کے 2 منٹ میں بیان کر دوں، ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کریں۔ دیکھیے اللہ نے جو سیکوینس ذکر کیا ہے نا، بڑا ہی ماشاء اللہ زبردست، پہلے ہم نے کام کا ذکر کیا، پھر آنکھ کا ذکر کیا، پھر دل کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ پروسیس ہے، کسی برائی کو، کسی نیکی کو انجام دینے کا پروسیس ہے۔ انسان سنتا ہے پہلے، پھر اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک نوجوان کسی گھر میں، کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اس گھر والوں کا ذکر سنتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اپنی ہونے والی منگیتر بیوی کے بارے میں سنتا ہے، کیا ایجوکیشن ہے، ہاں ہائٹ کیسی ہے، چہرہ موڑا کیسا ہے، اخلاق و کردار کا سنتا ہے، پھر اس میں طرف پیدا ہوتی ہے، ذرا دیکھ امی مجھے دیکھنا ہے، ابھی دیکھو، کان سے سنا، آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر ڈیسیجن لیتا، رشتہ اچھا ہے ٹھیک، میرا دل یہ کہتا ہے کہ رشتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ ان نعمتوں کی قدر کرو، اچھے فیصلے لیں، ہاں اچھی چیزیں دیکھو، اچھی باتیں سنو، پھر انشاءاللہ فیصلے اچھے ہوں گے، اور اگر غلط استعمال ہوا تو فتنہ و فساد برپا ہوگا اسی دھرتی پر، اور ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کی قدردانی کریں گے، اپنے آنکھوں کی، اپنے کان کی، اپنے دل کی،
جو اللہ کی نعمتیں ہیں بہت عظیم نعمتیں. تو میرے بھائیوں اس دنیا میں بھی راحت سکون آرام اطمینان اور یہ تمام نعمتیں میسر آئیں گی اور انشاءاللہ صلح خلوئی یہاں بھی اور اللہ کی چاہتوں کا قیامت کے دن بھی یہ کام یہاں کے دن یہ تمام پروسے کبھی نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں کہ اس بندے نے اللہ تعالی نعمتوں کی قدر کی جس کا صحیح استعمال کیا تھا. یہ سامان کندھوں ڈھانے کی لیکن ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے دوسرے آزاد جواب دیں گے اور جب یہ گواہی دینے پر آ جائیں گے اللہ تعالی اس بندے نے ان کا صحیح استعمال کیا. اللہ تو جانتا ہی ان شاء اللہ ان کی گواہی قبول کی جائے کیونکہ یہ آزاد جھوٹ بولو نہیں بولے. تو ہمیں اس سے قرآن سننا ہے. قرآن کی تلاوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. سبحان اللہ. حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ. میں نے کہا تھا کہ رسول قرآن نازل ہوا آپ کا میں آپ کو سناؤں. کہا تم سناؤ میں اپنے علاوہ سے سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب پہنچے فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر گواہ پیش کریں گے آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے. ہاں ہر امت سے گواہ پیش کریں گے اور تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے تو کیا حال ہوگا آپ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں حسبک الآن یا ابن مسعود بس رہنے دو بس رہنے دو ابن مسعود. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو آپ کی آنکھیں آنسو برسا رہے. آپ نے پوچھے لو کیونکہ آپ اس وقت کر رہے گے کیا حال ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے جب ہم آپ کو تمام انسانوں پر گواہ بنا کر پیش کریں. تو میرے بھائیوں پیاری نبی قرآن سنتے ہمیں بھی قرآن سننا بہت آسان ہے. یہ جو ہیڈ فون آج جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کا صحیح استعمال یہ ہے. قرآن کے ایپ ڈاؤن لوڈ کرو میرے جوانوں. اور آج یہ قرآن الحمدللہ امام اکرم شیخ سدیس کی آواز میں شیخ شرین کی آواز میں شیخ حذیفی کی آواز میں شیخ فنا فنا کی اچھی اچھی ساری کی آواز میں اور صرف قرآن کی تلاوت میں اس کے ساتھ ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. کتنا اچھا ہوگا کہ صبح شام گھروں میں آپ لگائیے آپ سنیں آپ کے بچے سنیں آپ کی بیویاں سنیں آپ کے اہل خانہ سنیں اور صرف قرآن کی تلاوت نہیں اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دلوں پہ اتر جائے اور وہ اللہ کے فرمان کو سمجھ کر اس پر شروع کریں. میرے بھائی کتنا اچھا ہوگا کتنا ثواب ملے گا آپ کو. اللہ ہمارے جوانوں کو اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمیں اس کام سے اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی سننا چاہیے. بڑی بشارت ہے نزل اللہ امرا سمع مقال. نبی کے فرمان کو حدیث کو واضح بیان کو جو علماء دیتے ہیں سنیں گے تو پیارے نبی دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہرا بھرا سرسبز و شاداب خوش و خرم رکھے. کس کو جو میری حدیث کو سنے اسے محفوظ کر لے اور دوسروں تک ویسے ہی پہنچا دے جیسے یاد کر لیا ہے. اللہ اسے ہر بار کر کے کون دعا دے رہے ہیں ہماری بتاؤ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ. آج کی باتیں ہم نے سنی دو چار باتیں بھی ہم نے یاد کر لی. گھر والوں کو ہم نے سنا دیا بچوں کو ہم نے سنا دیا. میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی دعا کے سے ہمیں اس کے ذریعہ سے اذان کی آواز بھی سننی چاہیے. ایک چھوٹی سی لے کے میں آپ کو بتا دوں اسی پر پکا میرے بھائی اس کی پرفرنس آپ اذان سنیں. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اذان سن کر اس کا جواب دے لیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو آدمی اذان سن لے مؤذن کی اس کا جواب دے لے اور جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. میرے بھائی یاد ہے نا دعا یاد ہے میرے جوانوں جو اذان کا جواب دے لے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی. نبی کہتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ قیامت کے دن میں بھی شفاعت کا وہ مستحق بن گیا. اللہ سب کو اپنے نبی کی سفارش عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. میرے بھائی انشاءاللہ اور ناظرین اجلاس کے ذریعے اختتام کا اعلان ہوگا اور پھر انشاءاللہ حضرات اور جماعت کو السلام. جزاکم اللہ خیر و مبارک فیکم. یہ تھے شیخ محترم فضیلت الشیخ شمیم فوزی سنابلی مدنی حفظ اللہ ناظم ضلع جمعیت ناکش جو کان آنکھ اور دل یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتیں ہیں. ان کی قدردانی
कैसे की जाए, इनका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए और किस तरीके से इनको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल में लाकर रब का चहेता बना जाए, बड़े ही अच्छे अंदाज में नुसूस और इसी तरीके से सल्फ़े सालिहीन के वाक़यात की रोशनी में पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम को सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और ज़िले जमीयत के जो अहम खिदमात आप हफ़िज़हुल्लाह पेश फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शर्फ़ कबील कबूलियत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को रचाने में, संवारने में, मुनाकिद करने में जिस किसी का भी, चाहे वो ज़िले जमीयत के ज़िम्मेदारान हों, इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान हों और इसी तरह आप सामीन और सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी की कोशिशों को और सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब दुआए खत्म मजलिस के ज़रिए से इस बज़्म का इख्तिताम का ऐलान किया जा रहा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आवाज़ान होंगी और इसके बाद 5 मिनट बाद